ماشاءاللہ علامہ صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے پوری زندگی کا احاطہ کیا ہے انہوں نے۔ یہ جو بندے اللہ کو سجدہ نہیں نہ کرتے اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی معرفت نہیں رکھتے۔ تو بنیادی چیز تو ظاہر ہے معرفت ہے، اور اتباع جو ہے وہ تو ہے ہی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرا گلا بالکل آج کام نہیں کر رہا تھا، میں نے ریکویسٹ کی علامہ صاحب سے، اور یقین جانیے میں نے خود بھی بہت فائدہ اٹھایا ہے ان کی گفتگو سے، ایک علمی گفتگو فرمائی۔ ہمارا پچھلے جمعے کا درس جو تھا وہ اس بات پہ ختم ہوا تھا کہ علم کی پہچان تواضع سے ہوتی، انکساری سے ہوتی، علم ڈگریوں سے نہیں پہچانا جاتا۔ اگر کوئی کہے کہ میں ایم اے کر کے آیا ہوں، پی ایچ ڈی کر کے آیا ہوں، تو ہم کاغذ کے ٹکڑے نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر تواضع کتنی، عاجزی کتنی ہے، انکساری کتنی۔ چونکہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب جو برپا کیا وہ تعلیمی انقلاب تھا، علم عطا کیا لوگوں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ قانون کا علم پڑھتا ہے، وکیل بنتا ہے، تو قانون کا علم کیوں پڑھا جاتا ہے؟ یہ جو قانون کی تعلیم ہے یہ کس لیے ہے؟ تاکہ مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے اور ظالم کو سزا دلائی جائے، محروم کا حق ادا کیا جائے اور غاصب کو سزا تک پہنچایا جائے۔ لیکن اگر یہی قانون کا علم ظالم کو بچائے اور مظلوم کا حق کھا جائے تو پھر اس کو علم نہیں کہیں گے۔ یہ نہیں، یہ صرف قانون تک بات ہے۔ ایک بندہ درس نظامی پڑھتا ہے، دورہ حدیث کرتا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اور بادشاہ کے کہنے پہ غلط فتوے دے دیتا ہے۔ اچھا، وکیل بھی ظالم کی مدد کب کرے گا؟ جب قانون کی تشریح غلط کرے گا۔ یہ ذہن میں رکھیں، جو آئین اور قانون ہے اس کی تشریح غلط کرے گا تو ظالم کی مدد کرے گا۔ قانون کی صحیح تشریح ظالم کی مدد نہیں کر سکتی۔ مفتی بھی جب قرآن کی غلط تشریح کرے گا تو فتویٰ غلط دے گا، تب بھی ظلم کرے گا۔ ایک استاد اگر کسی بچے کو مجبور کرے کہ تو نے مجھ سے ٹیوشن ضرور پڑھنی، تو ہم اس کی ڈگری دیکھیں گے۔ تو پچھلا جمعہ ہم نے یہاں پہ ختم کیا تھا کہ کسی کی ڈگری سے مروب نہیں ہونا۔ میں تو کسی جگہ جاؤں تو کوئی بندہ کہے نا جی ہمارے بچے نے 1000 نمبر لیا ہے، 1100 لیے، تو میں ان سے کہتا ہوں اس کے اندر انسانیت کے نمبر کتنے ہیں، اخلاق کے نمبر کتنے ہیں؟
تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا جو انقلاب پیدا کیا تھا، وہاں قانون کی تشریح غلط نہیں ہوتی تھی، قرآن کی تشریح غلط نہیں ہوتی تھی، حدیث کی تشریح غلط نہیں ہوتی۔ اور جب اس نیت کے ساتھ خدا کا خوف دل میں ہو اور قرآن کی صحیح تشریح لوگوں تک پہنچانے کی بندہ کوشش کرے، حدیث کی صحیح تشریح پہنچانے کی کوشش کرے، پھر بھی اس سے غلطی ہو جائے تو اللہ اس غلطی پہ بھی ایک نیکی عطا کرے، اس غلطی پہ بھی اللہ ایک نیکی عطا کرے۔ تو اس کو کہتے ہیں علم نافع، جو تمہیں بھی نفع دے، مخلوق کو بھی نفع دے۔ لیکن اگر علم ظالم کی مدد کر رہا ہے، عالم یزید کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور حسین کے خلاف فتویٰ دیں، قاضی حسین کے قتل کا فتویٰ دے دے، تو اس علم کو قرآن علم نہیں کہتا۔ ہاں، وہ علم نہیں ہے۔ تو یہ پچھلے جو میں چند باتیں رہ گئی تھیں، آپ نے علم وہ حاصل کرنا ہے۔ آپ وکیل ہیں، آپ استاد ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، اللہ نے جو صلاحیت بھی آپ کو دی ہے وہ اللہ اور رسول کی معرفت کے لیے استعمال کریں۔ شاعر تو سبا معلقہ بھی شعراء ہی تھے نا، امرؤ القیس جیسے بڑا شاعر تھا، لیکن عزت نہیں پا سکا۔ حسان بن ثابت کی شاعری عزت تک کیوں پہنچی؟ کہ اگر اللہ نے شعر کہنے کا فن دیا تھا تو وہ فن استعمال کہاں ہوا؟ اگر اللہ نے آپ کو لکھنے کی طاقت دی ہے، اپنی اس صلاحیت کو اللہ رسول کے لیے استعمال کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو ڈاکٹر بنایا ہے، اس کو مخلوق کی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شاید لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دینا علم ہے، نہیں 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 نہیں، نبی پاک نے علم نافع کی بات کی۔ تو علم کے لیے یہ جو بات تعلیمی انقلاب کی ہو رہی تھی کہ صرف اللہ رسول کی معرفت نہیں دی لوگوں کو، بلکہ اس علم کو استعمال کہاں کرنا ہے، فن کو استعمال کہاں کرنا ہے۔ جب آپ اپنے فن کو اللہ رسول کے لیے استعمال کریں گے، بندگی کے لیے استعمال کریں گے، ہائے ہائے ہائے، تو پھر وہ معراج کا درجہ تمہیں نصیب ہوگا۔ علم آپ کو معراج کے درجے پہ پہنچا دے۔ ہمیں اللہ نے صلاحیتیں دی بھی ہیں تو ہم استعمال اس کو دولت کے لیے کرتے ہیں، شہرت کے لیے کرتے ہیں۔ جب جج کے سامنے کوئی وکیل مظلوم کا مذاق اڑاتا ہے اور ظالم کی مدد کرتا ہے، جب کوئی فقیہ بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے مظلوموں کے خلاف فتوے دے دیتا ہے، جب ایک استاد غریب بچوں کا مذاق اڑاتا ہے کہ تم نے مجھے ٹیوشن نہیں دی، جب ایک ڈاکٹر تڑپتے ہوئے انسان کو دوائی نہیں دیتا کہ میری فیس پہلے دے، اس کو نہ اللہ کی معرفت ہے نہ رسول اللہ کی معرفت۔
تو یہ بات پچھلے جمعے والی میں نے کہا کہ تھوڑی سی مکمل کر دوں. یہ تھی وہ تیسری آیت وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بیان کر. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تقریر سے ہونی. جو فن بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں اللہ کی کبریائی بیان کر. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستانہ عالیہ نگر شریف. تو ظاہر ہے حق تو ادا نہیں ہوگا، کیونکہ لامحدود محدود کے ذہن میں آ نہیں سکتا. علامہ صاحب کو اس بات کی سمجھ آئے گی. ایک دفعہ ایک بندے نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا ازل سے ابد تک کا علم حضور کو ہے، ما کان وما یکون کا علم حضور کو ہے، یعنی جو ہو چکا اور جو ہونے والا. وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، حضور کے پاس تو یہ علم نہیں. لیکن جس کو معرفت حاصل ہوتی، وقت ہو گیا ہے. میں چونکہ علامہ صاحب کی وہ معرفت ابھی میرے ذہن میں نے بہت فائدہ اٹھایا ان کی گفتگو سے. جس کو معرفت تھی اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا ازل اور ابد یہ دو حدیں ہیں نا. ازل اور ابد دو حدیں، ما کان و ما یکون دو. تو جو حدوں کے اندر ہو اس میں شرک کہاں آ گیا؟ اللہ کا علم حدوں سے باہر ہے. اگر میں کہوں ما کان جو ہو گیا وما یکون جو ہونے والا، بھئی دو حدیں ہی ہیں نا. ازل بھی ایک حد ہے، ابد بھی ایک حد ہے. اب ظاہر ہے ازل پتہ ہے کسی کے؟ وہ پہلا دن جس کا کسی کو علم نہیں ہے. ازل وہ پہلا دن جس کا کسی کو علم نہیں ہے. ابد وہ آخری دن جس کا کسی کو علم نہیں. لیکن ہے تو پھر بھی حد ہی نا. ما یکون جو ہو گیا، اب جو ہونے والا ما کانا، ساری کانا ماضی کا صیغہ جو ما یکون جو ہونے والا ہے. یہ حدیں ہمارے لیے وہ پہلا دن جس کا آپ کو علم نہیں لیکن حضور کو تو علم ہے، وہ آخری دن جس کا آپ کو علم نہیں حضور کو تو ہے. تو بھائی دیکھیے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ ظاہر ہے واحد کا صیغہ ہے مخاطب کا جو ہے، کم نہیں کہا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے محبوب تو کبریائی بیان کر. ہم تو محدود ذہنوں والے کیا کبریائی بیان کریں؟ وہی کبریائی بیان کرے جس کو ازل کا بھی پتہ ہے، ابد کا بھی پتہ ہے، ماکان کا بھی پتہ ہے، وما یکون کا بھی. تو آج میں نے یہی عرض کرنا تھی کہ جو صلاحیت بھی اللہ نے دی، جو بھی دی ہے، اس کو اللہ رسول کے لیے استعمال. اللہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا